اجمعین، یہ چاروں اتنے بڑے بڑے امام چاروں متفق ہیں 20 رکعت پر. ابھی تو آزادی کا زمانہ آ گیا. اصل میں ہم پر اثرات مغرب کے ہیں. جب یہاں پروٹسٹ فرقہ شروع ہوا نا کہ بائبل کی تعبیر و تشریح کا حق صرف وہ پادری مذہبی طبقے کو نہیں ہے بلکہ ہر آدمی جو چاہے تعبیر و تشریح کرے، اس کے اثرات ہم پر بھی آئے. ہم بھی غلام رہے ان کے 100 سال تک، پورا عالم اسلام. تو ہر آدمی خود مفتی بنا ہوا ہے. بھائی میں حدیث کو ائمہ مجتہدین میں کس نے کہا؟ یہ دیکھو، ایک بات سمجھنے کی ہے، اس کو جھگڑے کا ذریعہ مت بنانا، الجھنا مت کسی سے. سمجھنے کی بات ہے، ایک ہے اصحاب حدیث اور ایک ہے اہل حدیث. زمین و آسمان کا فرق ہے. اصحاب حدیث وہ ہوتے تھے جن کو ہم محدثین کہتے ہیں. حدیث اور نہ بچھونا تھا، دن رات قال اللہ قال رسول. تو اصحاب حدیث میں بہت کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ کوئی حدیث صحیح سند سے ان کے پاس پہنچ جائے، پھر ان کا جو اپنے امام ہے ائمہ اربعہ میں، تو ان کا مسئلہ ہو یا نہ اس پر برکت کے لیے عمل کر لیتے تھے. وہ اصحاب حدیث ہوتے تھے. یہ جو اہل حدیث ہیں جوہلا ہیں اکثر، ان میں کوئی حدیث اور نہ بچھونا چند لوگوں کا کام شغل ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو 1400 سالہ جو امت مسلمہ کا وقت ہے، اس میں مشکل سے اگر 50 سال پہلے تک آپ دیکھیں تو 98% آدمی وہ تھے کسی امام پر اس پر چلتے تھے. حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے. وہ تو ابھی کچھ لوگ سہولت اپنی آزادی جی. تو اصحاب حدیث ان کا مسئلہ الگ ہے کہ ایک محدث ہے، دن رات حدیث کا عشق ہے، اور نہ بچھونا ہے حدیث، اور کوئی حدیث سامنے آتی ہے صحیح سند کے ساتھ اور اس کا امام کا مسلک نہ بھی ہو تو بھی عمل کر لیتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ بر صغیر ہند و پاک میں 1.5-2 سال پرانی کوئی مسجد ہو جس میں 8 رکعت پڑھی گئی ہو، کبھی نہیں. اور نہ حرمین میں کبھی پڑھی گئی ہے. تو یہ مسئلہ اجتہاد کا نہیں ہے. وہ جو حدیث 8 رکعت والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، اکثر علماء اور تمام مجتہدین یہ کہتے ہیں وہ تراویح کی نہیں ہے، تہجد کے بارے میں ہے، صلاۃ اللیل کے بارے میں، کہ حضور عموماً 8 رکعت پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر بھی اس کے ساتھ پڑھتے تھے. کسی بڑے صحابی سے، عشرہ مبشر ہے، خلفاء راشدین ہیں، جو مشہور، کسی سے ثابت نہیں کر سکتے آپ 8 رکعت. پھر ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے آزادی، سہولت، آدمی عمل بس دین کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ مشقت کے لیے تیار ہیں. دیکھا مساجد میں اکثر لوگ جو 8 رکعت کے بعد چل جاتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں. دیکھو 2 سنتیں الگ الگ. ایک تو 20 رکعت ایک سنت ہے، دوسری سنت پورا قرآن ختم کرنا. تو اگر آپ کو 8 ہی پڑھنی ہے تو آپ ان مساجد میں جائیے جو 8 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں. کم از کم ایک سنت پر تو عمل ہوگا نا، قرآن پورا ہوگا. آپ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں 20 رکعت ہوتی ہے تو قرآن کیسے آپ کو پورا ہوگا، مکمل کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا امام ہم ائمہ اربعہ کے نزدیک متفق علیہ ہے یہ، اور 1400 سال تک 95% لوگ کسی امام ہی کے پر چلتے رہے. ابھی کچھ آزادی ہوئی ہے کچھ لوگوں میں. اور حرمین میں کبھی بھی 20 کے علاوہ نہیں پڑھی گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مولوی کوئی کہتا 8 ہے، کوئی کہتا 20 ہے، کیا کریں ہم؟ فرمایا دیکھو تم کسان آدمی ہو، کاشتکار ہو، کھیتی کرتے ہو. اگر تمہارا پٹیل پٹواری کہہ دے کہ سہارنپور جو تمہارا ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے، وہاں پر زمین کا لگان جمع کرنا ہے، تم پوچھو ایک کا 20 روپے، ایک 8، تو کیا کرو گے؟ کتنے لے جاؤ گے؟ کیا کم از کم 20 تو لے جاؤں گا. کہ اگر بچ گئے تو میرے کام آئیں گے اگر 8 ہی ہے تو. لیکن اگر میں 8 لے کر کے وہاں 20 اگر مطالبہ کیا گیا تو میں کہاں سے لاؤں گا وہاں پر، اجنبی آدمی. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، رمضان میں ویسا بھی فرض 70 فرض کے برابر، نفل فرض کے برابر ہے. اگر زیادہ ہوگی، اگر 8 ہی ہے تو تمہارے کام آئے گی، اجر اور نیکیاں ملے گی. لیکن اگر وہاں 20 مانگ لی تم 8 لے کر گئے تو کہاں سے لاؤ گے؟ اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا مسئلہ رمضان میں آتا ہے رؤیت ہلال کا، عید کا. افسوس کہ واقعتاً بڑی بدبختی کی بات ہے، یہ معمولی مسائل ہیں. ہمیں اصل مسائل کی توجہ دینی چاہیے تھی. اسلام کے نشر و اشاعت، اسلام کا پھیلانا، اسلام کی دعوت، یہ اصل کام تھا.
اللہ نے بڑے مواقع اس ملک میں رکھے ہیں ہمارے لیے. دیکھیے اس وقت میں برطانیہ میں 2 ملین مسلمان ہیں، 20 لاکھ. فرانس میں تقریباً 5 ملین 50 لاکھ. جرمنی میں 30 لاکھ. بیلجیم ہالینڈ میں لاکھوں مسلمان، عرب، ترکی، مختلف ملکوں کے. اور ابھی جو EEC میں نئے ممالک آ رہے ہیں تو اس میں تو مثلاً ابھی بلغاریہ آیا، بلغاریہ میں 30% 30% اسی ملک کے، اسی سرزمین کے یورپین مسلمان، یعنی جو پرانا یورپ تھا، جرمنی، فرانس، انگلینڈ وغیرہ، اس میں تو ہم لوگ جو ہے تارکین وطن باہر سے آ کر ابھی آئے ہیں 150 سال میں. لیکن جو البانیہ ہے، کوسووا ہے، بلغاریہ ہے، ان میں تو اس سرزمین کے فرزند یورپین نسل کے مسلمان ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد بن گئی ہے. ترکی بھی دروازے پر کھڑا ہوا ہے یورپ کے داخل ہونے کے لیے. تو بہت مواقع ہیں کہ ہم اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک صحیح انداز میں پہنچائیں. یہ اصل کام تھا ہمیں جو کرنا. ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، ان مولویوں نے زمین کے سارے مسئلے حل کر لیا، اب آسمان کے چاند کے مسئلے پر لگے ہوئے ہیں. تو اس میں چند موٹی موٹی باتیں بغیر کسی جھگڑے کے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل تو ہے رویت. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی عید کرو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل وغیرہ یہ ہو تو فَأَتِمُّوا 30 شعبان یا فَأَكْمِلُوا 30 شعبان، تو 30 شعبان کے پورے کرو. ہر چیز کے کچھ مسلمات قاعدے ہوتے ہیں، ہر چیز 2 2 4 ہوتے ہیں، 5 یا 3 نہیں ہوتے. اسی طرح پر جو فلکیات اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مستحکم بنایا، 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ انداز ہے اس زبردست طاقت والا جاننے والے کا. اگر آپ 100 سال کے بعد کا چاند گرہن پوچھے تو وہ بتائیں گے کہ چاند گرہن، سورج گرہن کن کن ملکوں میں نظر آئے گا، کتنے بج کر کتنے منٹ کو شروع ہوگا، کتنے بج کر کتنے منٹ کو ختم ہوگا. کمپیوٹر کا زمانہ ہے، سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے. ہمارے بعض علماء ہمارے وہ حرکت کر رہے ہیں جو عیسائی پادریوں نے کی تھی، علم دشمنی کی، کہ اگر کوئی کہے کہ زمین حرکت کرتی ہے، گول ہے، تو زندہ جلا دو. لاکھوں کا سزائیں دی انہوں نے. تو علم تو اسلام علم کو پھیلانے کے لیے، علم کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو 3 باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے، دیکھو چاند اور سورج کی جو گردش اللہ نے رکھی ہے، تو 28-29 دن کے بعد چاند اور سورج آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، محاق کہتے ہیں بالکل. اس کے بعد میں چاند ہٹنا شروع ہوتا ہے. تو جب ہٹنا شروع ہی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں برتھ آف مون، نیو مون. نیو مون کا معنی یہ نہیں نظر آ سکتا ہے، بلکہ چاند وہاں سے سورج کے سامنے سے ہٹنا شروع ہوا ہے. اور آبزرویٹری محکمہ موسمیات کے مطابق کم از کم چاند جو نظر آ سکتا ہے 18-19 گھنٹے کے بعد، نیو مون کے 18-19 گھنٹے کے بعد، یعنی اتنا ہٹ جاتا ہے وہ کہ کھلی آنکھ سے نظر آ سکے. اور ان کا اپنا ریکارڈ ہے، 13 گھنٹے سے پہلے آج تک چاند کی عمر 13 گھنٹہ، اس سے پہلے نظر نہیں آیا. اور جن ملکوں میں چاند دیکھا جاتا ہے، مثلا پاکستان ہے، انڈیا ہے، اور بہت ساؤتھ افریقہ ہے، ہمارے بہت سارے ممالک ہیں، مراکش ہے، تو ان کا ریکارڈ گزشتہ 50 سال کا میرے پاس موجود ہے. 50 سال میں مشکل سے انہیں چاند نظر آیا 2 یا 3 مرتبہ، 18 گھنٹے کا، 19 گھنٹے کا. باقی چاند کی عمر زیادہ جب ہی نظر آتے ہیں. اب سارا مسئلہ یہاں پر آ گیا کہ سعودی اطلاع پہلے آ جاتی ہے. اگر سعودی عرب کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں گزشتہ 30 سال کا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ 10 سال چاند ان کو نظر آ گیا چاند کی پیدائش سے 5 سے 12 گھنٹے پہلے، یعنی منفی، یعنی پیدائش برتھ آف مون سے پہلے سوال ہی نہیں ہوتا. اور اگر چاند سے پہلے، چاند کا سورج سے پہلے غروب ہو گیا، سن سیٹ سے پہلے مون سیٹ ہو تو بھی نظر نہیں آ سکتا. تو 10-11 سال وہاں سے ملیں گے آپ کو کہ چاند سورج سے پہلے غروب ہو گیا، سورج چمک رہا ہے اور ان کو نظر آ گیا. چاند گرہن ہے آمنے سامنے، پھر بھی نظر آ گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس حکومت نے بہت نیک کام کیے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں، اور ظاہر پر نظام ان کا شرعی بنیاد پر ہے. تنخواہیں وغیرہ ملنا تو شرعی بنیاد پر ظاہر بات ہے. چاند دیکھ کر تو تنخواہ نہیں دیتے نا، ہر
ہر پہلے سے تیار کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے جو کیلنڈر بنایا وہ یہاں پر گرینوچ سے بنا ہے, اور بنانے والے نے لکھ دیا اس پر کہ یہ میں نے رویت کے حساب سے نہیں بنایا بلکہ برتھ آف مون کے حساب سے بنایا. امکان رویت کے اعتبار سے نہیں بنایا کہ امکان ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں غروب ہوتا ہے جب تو تاریخ بدل جاتی ہے, مغرب کے ساتھ تاریخ. ان کا دن بدلتا ہے آدھی رات کو 12 بجے. سعودیہ میں اور ان میں پہلے 2.5-3 گھنٹے کا فرق ہے, اور پھر غروب اور سے رات کے 12 بجے تک کا 8 گھنٹے. تو انہوں نے امکان رویت کے بجائے بنایا ہے چاند کے پیدائش پر. تو تقریباً 1.25 دن پہلے ہوتا ہے وہ. میرے پاس فیکس موجود ہے. ایک زمانہ تھا ہم لوگ سارے مسلم ملکوں سے فیکس منگواتے تھے کہ کب آپ کے یہاں پر عید ہوئی ہے. مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پورا عالم اسلام میں مثال کے طور پر 20 تاریخ کو عید ہو رہی ہے پورا عالم اسلام میں. بیچ میں سعودی ہے, ایران کے سامنے, پاکستان کے سامنے, وہاں پر 2 دن پہلے ہو رہی ہے. سب جگہ 20 و 18 کو ہو رہی ہے. بھائی 2 دن کا فرق کیسے؟ پوری دنیا میں فیجی آئیلینڈ جو مشرق میں ہے, وہاں سے ہانالولو جو امریکہ کے بعد مغرب میں ہے, 1 دن کا فرق ہونا چاہیے زیادہ. اکثر یعنی اگر 30 سال آپ نے 30 سال میں 25-30 سال 2 دن آگے نکل جاتا. اور دوسرا قاعدہ کلیہ یہ ہے, اصولی قاعدہ شریعت کا بھی, سائنس کا بھی, آبزرویٹری کا بھی, کہ اگر کسی ملک میں چاند نظر آ گیا تو اس کے مغرب میں جو ملک ہے وہاں لازمی نظر آنا چاہیے. کیوں؟ کہ جتنا مغرب میں آپ جائیں گے چاند کا غروب دیر سے ہوگا, چاند کی عمر بڑھ جائے گی, سورج کی شعاؤں سے دور نکل جائے گا. اب سعودیہ میں اگر نظر آیا تو اس کے بعد مصر اور یہ سارے ممالک جو ہے, لیبیا, موروکو, ٹیونسیا, اور اس کے بعد پورا یورپ, اس کے بعد امریکہ, کینیڈا, برازیل, پناما, ان سارے ملکوں میں نظر آنا چاہیے. کیونکہ امریکہ, پناما پہنچتے پہنچتے چاند 8-10 گھنٹے اس کی عمر اور بڑھ جاتی ہے. لیکن ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ سعودیہ میں نظر آ گیا اور اس کے مغرب میں جو ممالک ہے وہاں نظر نہیں آ رہا. نہ پناما میں, نہ برازیل میں, نہ امریکہ میں, نہ کینیڈا میں, نہ یورپ میں, نہ موروکو میں, نہ لیبیا میں, نہ ٹیونسیا میں. اور ایک اور بھی بات اس میں کہ چاند جو ہے اس کا ہر جگہ مطلب ہر مہینے میں الگ ہوتا ہے. اگر دیکھیں آپ 40 سال دیکھیں, جیسے اس سال ابھی جو نظر آئے گا چاند وہ بالکل شمال اور جنوب میں نظر آئے گا, نہ ساؤتھ افریقہ کے میں نظر آئے گا, یا تو بالکل شمال کے آخر میں, کہیں نظر نہیں آئے گا, نہ سعودیہ میں, نہ انڈیا میں, نہ پاکستان میں. تو ہم انڈیا پاکستان کے لوگ 2 دن پیچھے رہ جاتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو معلوم ہے کہ وہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور ہم نے جب بھی کوشش کی, بڑے علماء پریشان ہیں اس پر, جب بھی وہاں پر کوشش کی تو پتہ چلا کہ سعودیہ میں بھی عام رویت نہیں ہوتی. بھائی 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں, کھلا آسمان ہمیشہ رہتا ہے, ہمیشہ 4 آدمیوں کو نظر آ کے کیوں غائب ہو جاتا چاند؟ اور ہم تو حنفی ہیں, چاہے دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, ہمارا نزدیک تو عید کے لیے جمع غفیر بہت بڑا مجمع جس کی تعداد کم از کم 50 سے 500 ہو وہ گواہی دے, 1-2 کی قبول نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سائنس کی دشمنی جو ہمارے بعض علماء کر رہے ہیں, دیکھیں سعودی عرب کو ہم الزام نہیں دیتے, اس لیے کہ وہ اپنے ان کا ملک کا مسئلہ ہے. آج تک کسی امام حرم نے, کسی سعودی عالم نے کہا تم ہماری اتباع کرو, کسی نے نہیں کہا. سب وہ کہتے ہیں تم اپنے آبزرویٹری کے حساب سے چلو, جب تمہارا امکان رویت ہو اس کے بعد کہیں کی گواہی قبول کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات. کہ عربی کے آپ اسکالر ہیں, عربی زبان نہیں بول سکتے. میں اس مشرف کی بات کر رہا ہوں جس مشرف کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگرم ہیں. بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز 100 ملین سے زیادہ تو ان کی پراپرٹی ہے. اگر یہ 2 خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے. کیوں نہ یہ خطہ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے, اور میرا خیال میں اس کا وقت آ گیا. تو حضرات محترم, میں عرض کر رہا تھا کہ بات جھگڑے کی نہیں, سمجھنے اور سمجھانے کی ہے.
बड़े बड़े उलमा जो